الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتا ہوں دعا کے موسم میں وہ اکیلا کدھر گیا ہوگا۔ یہ شعر ہے حضرت چودھری محمد علی صاحب مصدر عارفی کا، اور اس میں بڑی خوبصورت ترکیب چودھری صاحب نے استعمال کی ہے، بہت کم سننے میں آتی ہے کہ دعا کے موسم۔ چودھری صاحب کے ذہن میں اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا مفاہیم اس لفظ کے اس ترکیب کے ہوں گے، لیکن ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے جو ایک بڑا ظاہر و باہر معنی اور اس کی شکل اور صورت نظر آتی ہے ہمیں، اس میں میں رمضان کے موسم کو دیکھ سکتا ہوں، جو یقیناً بلا شبہ دعاؤں کا موسم ہے۔ جیسا کہ حضرت صاحب نے، ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بالنصر عزیز نے گزشتہ جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، حضور نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کی تلاوت کی، اور پھر حضور نے اس کا ترجمہ بیان کیا جو یہ ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں فیض خاص کا چشمہ جاری فرما دیا۔ پھر حضور نے اس آیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ رمضان کی فرضیت، اہمیت اور احکامات کے بیچ میں آنے والی آیت ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے طریق کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں یا عباد الرحمن بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ میری تمام صفات پر کامل یقین اور ایمان رکھو، پھر دیکھو کس طرح قبولیت دعا کے نظارے تم دیکھتے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے حضور نے بیان کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی دعا۔ جب کوئی شخص بکا و زاری سے اس دروازے میں داخل ہوتا ہے تو مولا کریم اس کو پاکیزگی اور طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ دن دعائیں کرنے کے اور دعاؤں کی قبولیت کے ہیں، یہ موسم دعاؤں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے فضل سے یہ توفیق دے کہ ہم دعائیں کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول بھی فرما لے۔ رمضان کے حوالے سے ان ایام میں آپ جانتے ہیں کہ ہر بدھ کے روز لندن کے وقت کے مطابق 4 بجے اور GMT 3 بجے یہ لائیو پروگرام 1 گھنٹے دورانیے کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اس پہ ہم فوری آپ کی کال انشاءاللہ کوشش کر کے شامل کر لیں گے۔ اسی طرح آپ اپنے سوالات واٹس ایپ، ٹویٹر اور ای میل کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں، جو انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنتے رہیں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں
मुकर्रम मोहतरम मौलाना ज़हीर अहमद ख़ान साहब और मुकर्रम मोहतरम मौलाना मंसूर अहमद ज़िया साहब। आज के इस प्रोग्राम में हमें एक मेहमान जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। दुनिया का एक दूसरा किनारा है समझ लें, जापान से वो हमारे साथ होंगे, मुकर्रम मोहतरम मौलाना अनीस अहमद नदीम साहब। नाज़रीन किराम, जो भी बात हम प्रोग्राम में पेश करते हैं यकीनन उसको पेश करने में हमें बड़ी खुशी होती है कि कोई बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, आपके खुलफ़ा की जो पहुंचाई जा सके वो हमारे लिए बायस जो सआदत है, हमारे लिए बरकत का बायस है। आज के इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट, एक हिस्सा, एक गुफ्तगू जो है उसके मुतल्लिक मुझे ख़ास तौर पे बहुत खुशी है। उसकी वजह ये है कि कोई भी ऐसी बात जिससे अल्लाह ताला के कलाम की सच्चाई साबित होती हो, अल्लाह ताला के कलाम के सच होने में तो कोई शुबा नहीं। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया ला रैब फ़ीह कि इसमें कोई शक नहीं है, ये ऐसी किताब है, ये हिदायत है, अल्लाह ताला का कलाम है। लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने और मोमिनों के साथ साथ जो दुनियादार लोग हैं, मोमिन तो ईमान लाते ही हैं, वो तो गैब पर भी ईमान लाते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम हालात में इनकार करते हैं, अगर कोई ऐसी दलील सामने आए जिससे कुरान की सदाकत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की सदाकत साबित हो, तो यकीनन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फ़रमाया है कि वान तसूमु खैरुल लकुम, कि अगर तुम रोज़े रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और साथ इसके ये एक ऐड की बात, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो। इंसान के लिए रोज़े रखना रूहानी लिहाज से भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी पहलू हैं। तो जो लोग रूहानियत के कायल नहीं थे, उन्होंने कम से कम दूसरे पहलू को जो है वो जानने की कोशिश की। और आज के इस प्रोग्राम में हम एक तहकीक आपके सामने पेश करेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला का ये फ़रमान और अल्लाह ताला के रसूल का ये फ़रमान जो हदीस में है कि सूमू तसिहु, रोज़े रखो तो तुम सेहत पा जाओगे, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। इसके मुतल्लिक हम बात करेंगे। हम चलते हैं जापान, मुकर्रम मोहतरम अनीस अहमद नदीम साहब के पास और उनसे बात करेंगे। अनीसा, बिलुमूम हमने ये देखा है, ये सुनने में आता है, जो है वो पढ़ी लिखी बात है कि जापान के लोग बिलुमूम भी जो है खाने पीने का ख्याल रखते हैं, वर्जिश का ख्याल रखते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं, उनकी उम्रें भी लंबी हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में वहाँ के एक साहिब जो हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे इस हवाले से, जैसे हम रोज़े रखते हैं, फ़ास्टिंग जो है, उस हवाले से तहकीक की और उनकी तहकीक को बहुत पज़ीराई मिली। तो पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो जो तहकीक करने वाले हैं, चूँकि उनका जापान से ताल्लुक़ है, तो उनका आप कुछ तारुफ़ हमें करवा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये तहकीक एक मशहूर जापानी डॉक्टर कहना चाहिए, माहिर जो तिब्बी उमूर के माहिर हैं, हयातियात के माहिर हैं, साइंसदान हैं, उनकी तहकीक है। उनका नाम है डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी साहिब। डॉक्टर साहब 1945 में जापान के जनूबी इलाके फुकुओका में पैदा हुए। फुकुओका इंतहाई जनूब में नागासाकी के पास एक शहर है। और उन्होंने 1988 में जो अभी हमारा आज का मौजू है, इस बारे में तहकीक शुरू की। उस तहकीक का आगे चल के ज़िक्र आएगा और कई साल इसके ऊपर सर्व करते हुए 2016 में उन्हें नोबेल इनाम से नवाज़ा गया। डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी साहेब आजकल टोक्यो यूनिवर्सिटी, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तदरीस के या कहना चाहिए रिसर्च के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन 74-75 साल की उम्र में सेहतमंद हैं, अच्छे रंग में अपनी तहकीक को भी आगे बढ़ा रहे हैं और तदरीस के फ़राइज़ भी निहायत सेहतमंदी से अदा कर रहे हैं।
جی انیسا جی اس بارے میں اب جی تحقیق کیا جائے جی تو ان کی یہ تحقیق جو تھی وہ خاص طور پہ جو ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتی ہے اس کے متعلق کچھ اب ان کے تعارف کے بعد جو ہے وہ بیان فرما دیں. جس بارے میں یہ تحقیق اتنی دلچسپ ہے، یہ تحقیق اتنی چشم کشا ہے، کچھ آپ نے ذکر کر دیا. جب ہم اس کی مزید تفصیلات سنیں گے تو حیرت انگیز طور پر یہ روزوں پر منطبق ہوتی ہے. اور اس تحقیق کا مضمون بھی ایسا ہے، بظاہر جو نوبل انعام ملتا ہے خاص طور پر میڈیسن کا جو نوبل انعام ہے وہ بڑی بڑی تحقیقات پر ملتا ہے. آج کل یہ ویکسین وغیرہ ایجاد ہوئی، اس پہ بھی ابھی تک کسی کو نوبل پرائز نہیں ملا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تحقیق بظاہر معمولی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کو دنیا بھر میں اتنی بڑی قدر و قیمت سے دیکھا گیا، اتنی بڑی پذیرائی ملی کہ اس بات پر انہیں نوبل انعام دیا گیا. وہ تحقیق یہ تھی، انہوں نے 20 سال سے زائد عرصہ اس بات پہ صرف کر کے یہ تحقیق ثابت کی ہے کہ اگر انسان سال میں کچھ دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، فاقہ کشی کرتا ہے، کچھ دن اس رنگ میں گزارتا ہے کہ وہ 12 گھنٹے سے زائد اپنے معدے کو بھوکا رکھے اور کچھ نہ کھائے، تو یہ عمل انسان کے لیے غیر معمولی طور پر صحت مندی کا باعث بنتا ہے. اب یہ بالکل روزے کا تصور ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے وہ مسلسل 30 دن روزوں کی طرح تو انہوں نے اس بارے میں توجہ نہیں دلائی، لیکن انہوں نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ سال میں 25-26 دن اس طرح اس کیفیت میں ان ایام میں سے گزرنا انسان کے لیے غیر معمولی طور پر صحت مندی کا باعث بنتا ہے. اب اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل عرض کروں تو ڈاکٹر صاحب نے یہ تحقیق کی ہے کہ جب انسان دن میں کم از کم 12 گھنٹے اور اسی طرح 16-17 گھنٹے بھوکا رہتا ہے اور کچھ نہیں کھاتا، تو انسان کے جو خلیے ہیں، خلیوں میں بہت غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. اور جب ان خلیوں کو باہر سے کوئی خوراک نہیں ملتی تو یہ فاسد خلیے جو دراصل جسم کے لیے ایک ضروری چیز ہے، وہ خود ہی ایسے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جو بیماریاں پیدا کرنے والے ہیں، جو گل سڑ جاتے ہیں، جو خراب ہوتے ہیں، جو صحت کے لیے کسی طرح خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. عام فہم زبان میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا نام سیلف ایٹنگ یعنی خود خوری کا عمل رکھا، اور سائنسی اصطلاح میں اس کو آٹوفیجی کا نام دیا گیا. تو اب آئندہ جو بات کروں گا آٹوفیجی کی اصطلاح زیادہ تر استعمال کی جائے گی، جو انہوں نے اس روزے سے ملتے جلتے تصور کے بارے میں استعمال فرمائی. ڈاکٹر صاحب نے یہ حیرت انگیز بات ہے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ جو آٹوفیجی کا عمل ہے، دن میں 12-14 گھنٹے معدے کو بھوکا رکھنے کا جو عمل ہے، یہ فاسد خلیوں اور ویکیولز کو اس حد تک تبدیل کر دیتا ہے کہ بعض بڑی بڑی بیماریوں کے مقابل پر بھی انسان کو شفا اور قوت مدافعت دے دیتا ہے. مثلا کینسر کی بیماری کا عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ علاج نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ ثابت کیا کہ اگر ہم اس آٹوفیجی کے عمل سے گزرتے ہیں، یعنی معدے کو دن میں 12-14 گھنٹے بھوکا رکھتے ہیں، تو یہ بات کینسر کے خلاف مدافعت کا بھی باعث بنتی ہے، اور کینسر کا اگر کوئی مریض ہے تو اس کی شفا یابی کا بھی باعث ہو سکتی ہے. اسی طرح پارکنسن ایک بیماری ہے، راشا ہے، کئی اعصابی امراض ہیں، دماغی امراض ہیں، اس کے لیے بھی انہوں نے ثابت کیا کہ یہ آٹوفیجی کا عمل نہ صرف مفید ہے بلکہ انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے غیر معمولی طور پر ایک اچھی چیز ہے. تو آپ دنیا کے پہلے سائنسدان کہلاتے ہیں جنہوں نے انسانی خلیات کی ریسائکلنگ پر تحقیق کرتے ہوئے یہ تصور پیش کیا، یہ چشم کشا نتیجہ اخذ کیا، اور یہ بظاہر سادہ لیکن نہایت گہری بات معلوم کی کہ جب انسان غذا کم کرتا ہے تو انسانی خلیات کا ایک ایسا نظام اندر سے متحرک ہو جاتا ہے جو پرانے اور غیر ضروری خلیات کو ختم کر کے اس کی جگہ نئے خلیات پیدا کرتا ہے. تو یہ وہ زبردست تحقیق تھی، یہ وہ زبردست تصور تھا جس کی بنا پر ڈاکٹر یوشینوری صاحب کو 2016 میں نوبل انعام سے نوازا گیا. اب ایک ضمناً بات عرض کرتا چلوں، جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت اور حدیث مبارکہ کا ذکر کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی روزے کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے. بظاہر تو
عام طور پر روزہ رکھنے والا کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ روزے سے جسم میں کمزوری واقع ہوتی ہے، یکسوئی نہیں رہتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شام کو دماغی کام نہیں ہوتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ تنویر قلب کے لیے بڑا عمدہ مہینہ ہے۔ صوم تجلی قلب کرتا ہے، اس سے کشفی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ تو روحانی رنگ میں جس طرح حضور نے روزے کو ایک طاقت کا، ایک قوت کا سرچشمہ قرار دیا ہے، بعین ہی ان سائنسدان ڈاکٹر یوشینوری صاحب نے بھی روزے کو جسمانی صحت کے لیے نہ صرف مفید چیز قرار دیا بلکہ اسے کئی بیماریوں کے مقابل پر علاج بھی قرار دیا اور یہ بھی ثابت کیا کہ یہ کئی بیماریوں سے شفا یابی اور قوت مدافعت عطا کرنے کا بھی نام ہے۔ جزاک اللہ انیسہ، بہت شکریہ آپ کا ان معلومات سے، جہاں ہمیں بہت فائدہ پہنچا، علمی لحاظ سے باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ یقیناً یہ بات ایمانی لحاظ سے ہمارے لیے تقویت اور ایمان میں اضافے کا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تعلمون کے الفاظ سے یا اس شرط سے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات تھی کہ آہستہ آہستہ اس بارے میں علم انسانوں کو عطا کیا جاتا رہے گا، جیسے اس میدان میں یہ تحقیق سامنے آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ، یہ تو غیر ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو احمدی ہیں، جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، جن کو حضرت صاحب نصیحت کرتے ہیں کہ ریسرچ کے میدان میں جائیں، وہ وقت دور نہیں کہ جب احمدیت کے ثبوت جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی تحقیق کیا کریں گے اور قرآنی صداقتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی صداقتوں کی تائید میں سائنسی شواہد جو ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے، کیونکہ سائنس بنیادی طور پہ، کسی نے کہا تھا کہ قرآن سمجھیں کہ خدا تعالیٰ کا قول ہے اور سائنس خدا تعالیٰ کا فعل ہے، ان دونوں میں آپس میں کوئی تناقض نہیں، بس تحقیق کی اور اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ انیسہ، آپ سے پھر کسی وقت بات ہوگی، بہت شکریہ۔ اب ہم واپس آتے ہیں اسٹوڈیوز میں سوالات کے سلسلے کی طرف۔ ہمیں بہت سے جو ہیں ہمارے ناظرین، انہوں نے سوالات بھجوا رکھے ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ زہیر صاحب، یہ سوال ہے عزیزہ صوفیہ احمد صاحبہ ہیں، یہ مریم اسکول ربوہ سے، انہوں نے یہ سوال پڑھتی ہیں، وہاں پہ سوال یہ بھجوا رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا طلبہ جمعے کو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں چونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے اور سہولت ہوتی ہے اور چھوٹی عمر کے بچے ہیں، باقی دنوں میں مشکل ہوتی ہے، تو کیا ہم صرف جمعے کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تو روزے ان پہ فرض ہیں اور وہ رکھ سکتے ہیں تو پھر تو سارے پورا مہینہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں اور نشو و نما ہو رہی ہے یا پڑھائی کی وجہ سے ان پہ زیادہ بوجھ ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن یہ تصور اصل میں جمعے کو روزے سے جو منع کیا گیا وہ یہ تصور تھا کہ شاید جمعے کا روزہ جو ہے وہ دوسرے دنوں سے ہٹ کے کوئی غیر معمولی برکتوں اور غیر معمولی فضائل کا باعث بن جائے گا، باقی دن چھوڑ دیے جائیں، صرف جمعے کو روزہ رکھ لیا جائے۔ تو یہ تصور اگر نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ جمعے کو اس لحاظ سے کہ انہیں چونکہ چھٹی ہوتی ہے، یہاں پہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے یا ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے، تو اگر بچے اس دن رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آگے چلیں گے، ہمارے پاس یہ سوال ہے منصور صاحب، یہ سوال غالباً آپ کو کسی دوست نے پوچھا تھا اور آپ نے فارورڈ کیا تھا ہمیں پروگرام میں کہ کیا روزے کے دوران انہیلر استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جزاک اللہ، آپ نے یہ بھجوائے ہیں سوالات، بجائے اس کے کہ صرف ایک آدمی تک بات رہے، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرے سننے والوں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ اس حوالے سے اکثر یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر وہ چیز جو دوائی کے طور پہ جسم کے اندر جائے گی تو وہ روزے کو فاسد کر دیتی ہے، روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہیلر کے اندر بھی دوائی ہوتی ہے جو جسم کے اندر شامل ہوتی ہے، اندر جاتی ہے سانس کے ذریعے سے، تو اس حوالے سے انہیلر روزے میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ صبح کے وقت استعمال کر لے یا شام کو، اور اگر اس کی بھی
ان کو توفیق نہیں ہے یا بیمار اس قدر ہیں کہ ان کو فوری ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات، تو پھر وہ ایسے موقع پہ روزہ وہ کھول لیں، افطار کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، اور اگلا سوال ہے ہمارے پاس زیر صاحب، یہ دارالعلوم جنوبی حمید سے امامت البشریٰ ہیں، کہتے ہیں کہ روزے کے دوران اگر جسم سے خون نکل آئے تو اس سے کیا روزہ قائم رہے گا؟ میں بے شک اس کی مقدار کتنی معمولی ہی ہو۔ جی اس سے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں روزہ تو اس لیے ٹوٹتا ہے کہ اگر جسم کے اندر کوئی چیز جائے تو یہ تو باہر نکل رہا ہے۔ ہاں اگر خون اتنا زیادہ بہہ گیا ہے کہ وہ کمزوری واقع ہو گئی ہے تو پھر وہ مریض کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو جس طرح ابھی منصور صاحب نے بھی کہا کہ مریض تو بہرحال پھر روزہ اس کو وہ افطار کر سکتا ہے، روزہ کھول سکتا ہے، بعد میں وہ ایک روزہ پورا کر لے تو، لیکن اگر تھوڑا معمولی خون نکلتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمیں بعض سوالات جو ہیں بعض ناظرین نے وہ واٹس ایپ آڈیو میسیجز کے ذریعے بھی بھجوا رکھے ہیں، وہ بھی سوالات ہم نے عرض کیا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کر کے ان کو شامل کریں گے۔ تو ایک سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ سنتے ہیں، پھر اس کا جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جی پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام فائزہ مستنصر ہے جرمنی سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ دودھ پلانے والی ماں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بچے اگر ایسی عمر تک پہنچ جائے جس میں وہ ابھی دودھ پیتے تو ہوں لیکن کھانا بھی ساتھ میں کھائیں اور ماں کا دودھ بہت کم پیتے ہوں، تو کیا ایسی ماں روزہ رکھ سکتی ہے؟ جزاک اللہ واسن الجزا۔ جی منصور صاحب سوال۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ فقہاء میں بھی اس حوالے سے بڑے لمبے عرصے سے اختلاف رہا، اور وہ تو بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ دودھ پلانے والی خاتون یا جو حاملہ عورت ہے وہ اگر اس کو اپنے بچے کے بارے میں کوئی خوف نہ ہو، خدشہ نہ ہو، تو وہ پورے روزے بھی رکھ سکتی ہے یہاں تک۔ اور میں بلکہ بعض ایسے غیر احمدی احباب کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ایسی حالت میں بھی روزہ جو ہے نا وہ رکھوایا زبردستی، حالانکہ دیکھیں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ جو مرضعہ ہے اور حاملہ یہ روزے نہ رکھیں، یہ بعد میں اس کو مکمل کر لیں یا اس کو فدیہ کے طور پہ دے دیں۔ اور آج کے دور میں حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ایسی خواتین مریض کے زمرے میں آ جاتی ہیں، کیونکہ روزہ رکھنا یا ان کو مریض بنا دے گا یا ان کے بچے کو مریض بنا دے گا۔ تو اسلام آسانیاں چاہتا ہے اور مشکل میں نہیں ڈالتا، تو اس حوالے سے یہ تو ایک بنیادی ہدایت ہے۔ دوسرا جو انہوں نے جو کیس پیش کیا جس حوالے سے کہ بچہ جو ہے وہ دودھ بالکل تھوڑا پیتا ہے اور کھانا زیادہ کھاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ صورتحال ہے اور وہ خاتون روزہ رکھ سکتی ہیں، ان کو ہمت ہے، طاقت ہے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ ہمیں واٹس ایپ پر ابھی سوال ملا عاطف محمود صاحب نیو سٹی میرپور آزاد کشمیر سے۔ زیر صاحب نے پوچھا کہ افطاری اور سحری کا ٹائم کیا ہے؟ اکثریت جب اذان ہوتی ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور جب اذان ہوتی ہے تو افطاری کرتے ہیں، یعنی صبح اور شام کا، تو شریعت اس میں کیا کہتی ہے، سنت کیا ہے؟ وضاحت۔ اگر تو ان کا مقصد ہے سوال کا یہ کہ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور افطاری کا کب ہوتا ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ ختم اس وقت ہوتا ہے جب عام طور پہ ہمارے یہاں جو ایک حساب کیا جائے تو طلوع آفتاب سے اگر ہم 1 گھنٹہ 20 منٹ سے 1 گھنٹہ 30 منٹ کے دوران، یہ مختلف دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں قریباً یہی بنتا ہے، تو یعنی طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ 20 سے 30 منٹ کے دوران جب وقت ہے اس وقت روزہ جو بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ UK میں اگر مثلا آج کل یہ ہے کہ مثلا آج صبح روزہ جو ہے وہ 5:44 پہ اگر بند ہوا ہے تو آج طلوع آفتاب 7:24 پہ، یعنی قریباً 1 گھنٹہ بعد تھا، تو وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ بعد تھا، تو 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔
تو اگر جو ہی اور جو افطاری ہے اس کا وقت جو ہے جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا اگر ان کا پہلو یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو اس وقت کھانا چاہیے، تو دراصل بات یہ ہے کہ روزہ بند ہونے کا ایک وقت ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت دی، جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ الدین و یسرن، دین تو آسانی کا نام ہے۔ تو اس میں یہ کہ ادھر 1 گھنٹہ 28 منٹ یا 1 گھنٹہ 30 منٹ جو ٹائم مقرر ہے، وہ جو ہی کم یعنی ہوا وہ ٹائم، تو اسی وقت اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے تو وہیں چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ پلیٹ میں جو چیز ہے اسے ختم کر لو۔ تو اذان ہوتے ہوتے جو 1-1.5 منٹ 2 منٹ میں جو چیز آپ کے سامنے ہے جو آپ کھا رہے ہیں اس کو آپ کھا لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان میں یہ سوال ہمیں پوچھا ہے سکینہ منیر صاحبہ ہیں کراچی سے، کہتی ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اگر کسی عزیز کی وفات ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ منصور صاحب جی، اس حوالے سے ایسی صورت میں 2 آپ کے پاس آپشن ہیں، یعنی کہ اگر تو ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت قریبی عزیز ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شمولیت وہاں پہ ضروری ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں اعتکاف ختم کر کے تو اس تعزیت کے لیے چلے جائیں تو وہ زیادہ ایک مناسب صورتحال ہے، اور ایسی صورت میں اعتکاف ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی تھے، ان کو عدالت میں پیشی کے لیے جانا پڑا، تو وہ اس دوران اعتکاف کو پھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن دوبارہ پھر آنے کی اجازت نہیں ہوتی، بس آپ کا پھر اعتکاف مکمل شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تعزیت کر کے یا وہاں پہ 1-2 دن رہ کے اور تدفین میں شامل ہونے کے بعد دوبارہ پھر آ جائیں، تو دوبارہ اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا، البتہ عبادت کا جو آپ کو ثواب ہے وہ مل سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ محض تعزیت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو اس کی اجازت جو ہے وہ ملتی ہے احادیث میں کہ اگر کوئی چلتے چلتے صرف حال پوچھے، چلتے چلتے افسوس کے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قریب کا علاقہ ہو، اگر کوئی بہت دور کا علاقہ ہے تو اس میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تعزیت کے لیے بھی ایسا شخص جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت موجود ہے کہ آپ بعض اوقات بیمار پرسی کے لیے یا تعزیت کے لیے چلے جایا کرتے تھے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ بالکل تھوڑی دیر کے لیے جیسے آپ پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں اور چلتے چلتے آپ آگے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ رکنا نہیں ہے بہت زیادہ دیر، نہ آپ نے بیٹھنا ہے وہاں پہ، بس خاموشی کے ساتھ چلے جائیں۔ تو یہ 2 صورتیں موجود ہیں، تو لیکن اس میں سے بہتر صورت جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ نے تدفین میں شامل ہونا ہے اور جنازہ کے لیے شامل ہونا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کو ختم کر کے تو ان کے ساتھ جنازے میں شامل ہوا جائے یا پھر تعزیت کے لیے جایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ نماز عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ نماز عشاء کا وقت، اس کا وقت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب شفق غروب ہو جائے۔ شفق غروب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں تو اس کے بعد ریڈنس، ایک سرخی سی رہتی ہے افق کے اوپر ہورائزن پہ، تو جب وہ سرخی ختم ہو جائے اور اندھیرا اٹھنا شروع ہو جائے وہاں سے، تو اس وقت سے یہ عشاء کی نماز کا وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ محترم ظہیر خان صاحب نے ابھی اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ تقریباً سورج غروب ہونے کے بعد تقریباً 80 سے 90 منٹ، 1 گھنٹہ 20 منٹ سے 1 گھنٹہ 30 منٹ تک یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے عشاء کی نماز کا۔ اور اس کا وقت کہاں تک رہتا ہے، تو بہترین صورت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ نصف شب تک اس کو پڑھ لیں، تو آخری نماز جو ہے وہ نصف شب تک آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر نماز کا وقت اپنے سے جو اگلی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے،
تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص سحری کے وقت سے پہلے بھی عشاء کی نماز پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، اگرچہ یہ بہت ریکمینڈڈ نہیں ہے، ترجیح نہیں دی گئی اس بات کو، اور ترجیح اسی بات کو ہے کہ نصف شب تک آپ عشاء کی نماز پڑھ لیا کریں۔ اس میں غالباً وہی ہے جس طرح فجر کی نماز کے لیے چونکہ سورج طلوع ہونے تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے سے، تو وہ درمیان کا گیپ جس طرح اس میں رکھا گیا، اسی طرح عشاء کی نماز میں بھی نصف شب تک بہترین وقت ہے۔ اس کے بعد مجبوری کے تحت ہے پڑھنے والا، ورنہ پسندیدہ وہی جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ جو زیادہ مستند احادیث ہیں وہ نصف شب تک ہے، تو دونوں نمازوں میں عشاء میں اور فجر میں یہ تھوڑا سا فرق رکھا عام نمازوں کی نسبت، کہ باقی ظہر کی نماز کا وقت مثلا عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے، عصر کی نماز کا وقت مغرب کی نماز شروع، وہ درمیان میں وہ جو تھوڑا سا وقت ہے جسے ناپسند کیا گیا ہے تو اس تک رہتا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے، لیکن فجر اور عشاء میں تھوڑا سا یہ گیپ رکھا ہے تاکہ وہ جس طرح فجر میں ہے کہ وہ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سورج ڈھلنے تک نہیں ہے بلکہ طلوع ہونے تک ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمیں کچھ سوالات میں نے عرض کیا جیسے آڈیو میسیجز پر ناظرین بھجوائے ہوئے ہیں، ابھی ہم ان میں سے 2 سوالات لیں گے پھر آگے چلتے ہیں۔ جی پلیز۔ السلام علیکم، میرا نام رام راشد ہے، میں دارالعلوم وسطی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص گھر پر اعتکاف بیٹھا ہو وہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جا سکتا ہے، اور کیا اعتکاف کے دوران موبائل استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ پلیز اگلا سوال بھی دے دیں ہمیں اسٹوڈیو سے، پلیز اگلا بھی السلام پلے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خالدہ مجید ہے اور میں برلن سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ممنوع اوقات ہوتے ہیں کہ نماز ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے، نہیں پڑھی جا سکتی، تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی اسی طرح کوئی ممنوع اوقات ہیں، یا قرآن پاک جب دل چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے 12 بجے جیسے کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے؟ ایک میرا سوال یہ ہے آپ سے، تو اس کا پلیز مجھے جواب دیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے تہجد پڑھنی ہے تو وطر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو لازمی ہم نے تہجد کے بعد پڑھنا ہوتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ جو وطر ہیں وہ ہم نے تہجد کے بعد پڑھنے ہیں، یا عشاء کی پوری نماز پڑھ لیں ہم، تو جب رات کو تہجد پڑھیں تو پھر اس کے تہجد کی نفل پڑھیں، وطر نہ پڑھے جائیں؟ تو اس کے لیے بھی وضاحت کر دیجیے، جزاک اللہ۔ جی سوالات آپ نے سن لیے۔ پہلا سوال جو ہے زہر صاحب وہ تھا کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو وہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے پچھلے سوال کی ایک غلطی ہوئی وہ درستی کر دوں کہ وہ جو میں نے کیلکولیشن کی تھی 1 گھنٹہ 20 سے 30 منٹ، وہ ٹائم بتاتے وقت مجھے غلطی لگی، میں نے یہاں کا سوچ رہا تھا، تو ہمارے اسلام آباد میں مثلا وہاں پہ آج جو طلوع آفتاب ہے وہ 6:12 پہ تھا، اور جو سحری بند ہوئی ہے وہ 4:42 پہ، تو اس وقت وہ کیلکولیشن میرے ذہن میں نہیں تھا، روزہ تو رکھ لیا لیکن وہ میں نے غالباً 5:42 کہا تھا یا 5:44، تو وہ 4:44 کل کا مجھے یاد تھا، تو اصل میں 4:42 اور 6:10 وہ 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، اور یہی تقریباً تمام ہمارے UK میں یہی حساب ہے۔ اچھا، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو مردوں کے لیے تو یہی ہے کہ وہ لا اعتکاف الا فی المساجد، کیوں منصور صاحب یہی ہے نا کہ وہ مساجد میں ہی اعتکاف، یہی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ ان کے واجب ہے، باجماعت نماز مرد کے لیے واجب ہے، اس لیے اس کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ وہ اعتکاف جو ہے مسجد میں کرے۔ گھر میں اعتکاف کرنے کی کوئی مجبوری ہو، مثلا پچھلے سال جب کرونا کی وبا تھی تو اس وقت حضرت صاحب نے اجازت دی تھی، اور چونکہ اس وقت نمازیں باجماعت نمازیں بھی گھروں میں ہو رہی تھیں، فرض نمازیں، اس لیے وہ سہولت تھی، اور حضور نے فرمایا تھا کہ جو انہوں نے نماز کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہے وہاں پہ وہ نماز کے لیے آ جایا کریں اور باقی وقت تو اپنے معتکف میں گزاریں۔ تو مرد کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے، سوائے اس کے کوئی مجبوری ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ
اعتکاف مسجد میں کرے گا تو نمازیں بھی وہیں پڑھے گا، اس لیے گھر میں تو اعتکاف مناسب نہیں۔ موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ موبائل نہیں، بالکل استعمال کیے تو عبادت ہے، اس میں پھر کمپیوٹر کا استعمال، آئی پیڈ کا استعمال، موبائل کا استعمال، تو اعتکاف تو دراصل انقطاع ہے دنیاوی کاموں سے، دنیاوی چیزوں سے۔ تو اگر اسی طرح وہ سارا کچھ پھر کل کو دیکھا نا، موبائل میں صرف ٹیلی فون تو نہیں سننا ہوتا بلکہ اس میں کئی چیزیں ہیں۔ تو ہاں، اگر کسی نے اپنے پاس آئی پیڈ یا موبائل رکھا ہے اس لیے کہ صرف اس پہ وہ تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن موبائل کو فون کرنے کے لیے، باقی جو دنیا کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، دنیا کے ساتھ جو رابطے رکھنے کے لیے آج کل بیسیوں قسم کی ایپس ہیں، بیسیوں قسم کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، ان کو استعمال کرنے کی تو بہرحال اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف تو بالکل کلیتاً انقطاع ہے دنیاوی کاموں سے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ منصور صاحب۔ دوسرا سوال تھا ہمارے پاس جرمنی سے، جو ہماری بہن جو انہوں نے پوچھا تھا، بلکہ 2 سوالات تھے ان کے۔ کہتے ہیں جیسے کہ نماز کے ممنوع اوقات ہیں، تو کیا قرآن کریم کے بھی کوئی ممنوع اوقات ہیں جب تلاوت نہیں کی جا سکتی؟ نہیں جی، قرآن کریم کے ایسے کوئی ممنوع اوقات نہیں ہیں، یہ صرف نماز کے لیے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ قرآن کریم آپ ہر حال میں، ہر وقت، ہر صورتحال میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جتنا حصہ زبانی یاد ہے وہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ غالباً ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کیا کرتے تھے علی کل حال، ہر حالت میں، جو بھی آپ کو پر آتی تھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اسی طرح وقت کے لحاظ سے کوئی اس کی قید نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، ہر وقت ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ وطر جو ہیں عام طور پر تہجد کے آخر پر پڑھے جاتے ہیں، تو کہتی ہیں وہ تہجد کے ساتھ ہی پڑھنے ضروری ہیں یا عشاء کے بعد بھی رات پڑھ سکتے ہیں؟ وطر کے حوالے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں میں وطر پڑھے ہیں۔ مثلا صبح آپ نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد وطر پڑھے، اور ایک مرتبہ عشاء کی جو آخری ٹائم تھا تہجد کا آخری، اس میں آپ نے وطر کی نماز پڑھی ہے، تو دونوں ٹائم ملتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا بھی دونوں طرح کا اسوہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ وطر جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا کرتے تھے اور بعد میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ وطر نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اس کو آخر تک لے کے جاتے تھے اور آخر میں نماز تہجد کے ساتھ آخری نماز بنایا کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو وسلم نے دونوں کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا دونوں طریق درست ہیں، چاہے تو رات کے پہلے حصے میں پڑھے جائیں، چاہے تو بعد کے حصے میں۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ احوط طریقہ ہے، زیادہ احتیاط والا طریقہ ہے کہ ممکن ہے صبح آنکھیں نہ کھلے تو وطر مس ہو جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ قوت اخذ ھذا بالقوہ، کہ انہوں نے مضبوطی والا طریقہ اپنے مزاج کے مطابق اس طریق کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے۔ ان کو چونکہ وسلم پرسنلی جانتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت فرمائی۔ ان کا فرمایا کہ آپ نے سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سونا، آپ نے صبح تک اس کو ڈیلے نہیں کرنا۔ تو وسلم ان کو ذاتی طور پہ بھی ایک حوالے سے جانتے تھے، کیونکہ انسان میں بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، انسان یہ سمجھے کہ میں نے آخر میں پڑھنے ہیں تو اور آخر میں صبح اٹھ نہ سکے یہ کسی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے دونوں صورتیں بہتر ہیں کہ دونوں صورتوں کی اجازت ملتی ہے کہ پہلے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور بعد میں بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ وطر اول شب میں پڑھ لیا کرتے تھے، ابتدا میں بالکل، اور اس کے بعد پھر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے دونوں اسوے ہمارے سامنے ہیں، تو ہمارے جو سوال کرنے والے ہیں ان کو جو مناسب لگتا ہے وہ طریق اختیار کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ زیر صاحب یہ سوال ہمیں بھی جو آیا ہے، سمیہ مرزا صاحب آئے لندن سے، ان کا سوال توقیر صاحب فارورڈ کیا کہ کیا اکیلے تراویح نماز رات کو پڑھنی چاہیے یا پڑھی جا سکتی ہے، یا پھر وہ نوافل ہوں گے تراویح نہیں؟ بات یہ ہے کہ اکیلے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اول شب میں پڑھنا چاہتے ہیں تو نوافل ہیں، اور تراویح بھی دراصل نوافل ہی ہے۔ اگر انہیں قرآن کریم یاد ہے تو بے شک پورا پارہ پڑھیں،
اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اکیلے جب پڑھیں گے تو وہ پھر اکیلا انسان جس طرح نماز پڑھتا ہے اسی طرح پڑھیں گے, نہ کہ وہ قرات بالجہر کر کے جس طرح تراویح پڑھی جاتی ہے تو اس طرح وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وہ پہلے وقت میں نوافل پڑھنا چاہتے تو جس طرح نوافل کے لیے کوئی قید نہیں ہے, جس وقت مرضی سوائے ان ممنوع اوقات کے جس وقت مرضی اور جتنے چاہے نوافل پڑھے, اس میں کوئی حرج نہیں. جی ٹھیک ہے. منصور صاحب یہ سوال ہمیں عزیز احمد طاہر صاحب جن کا تعلق ایم ٹی ایس سے ہے ایک ڈپارٹمنٹ, انہوں نے یہ بھجوایا, لندن میں ہوتے ہیں, کہ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی اس کا غالباً ابتدا میں مختصر ذکر محترم ظہیر خان صاحب نے کیا تھا کہ خون دینے سے روزہ یا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, نہ ہی خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور البتہ اگر کمزوری ہو جائے, بعض اوقات خون جب ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد کمزوری ہوتی ہے یا کوئی چیز کھانے کی فوری حاجت ہوتی ہے تو پھر روزہ کھولا جا سکتا ہے اس وجہ سے, لیکن محض خون دینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. جزاک اللہ. عزیز صاحب دوسرا سوال جو انہیلر کے متعلق تھا اس پہ ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے بات ہو چکی ہے, وہ امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا, جواب آپ کو وہ مل گیا ہوگا. ظہیر صاحب جرمنی سے ایک بہن ہے, اپنا نام وہ نہیں بتانا چاہتی, تو انہوں نے سوال پوچھا کیا سجدے میں درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل پڑھا جا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی جو ان کے ذہن میں ممانعت ہے وہ قرآنی آیات کے متعلق ہے. قرآنی آیات پڑھنا منع ہے, بلکہ ایک اس پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا بڑا تفصیلی, شاید بعض لوگوں کے وہ کلپ نکال لیں کہ کسی موقع پہ بعد میں حضرت صاحب نے کوئی چھوٹا سا جواب ہے, کسی پہ شاید کوئی ممانعت ہو, لیکن حضرت صاحب کا, حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا اپنی صحت کے زمانے میں بہت ایک تفصیلی جواب اس پہ, اور اس پہ ایک شخص نے, مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے جواب اس پہ کیا کہ وہ حضور وہ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام آتا ہے, تو نام لینے سجدے میں, تو حضور نے فرمایا اللہ کا نام لے لیتے ہو سجدے میں, تو محمد کا نام, اس کے غلام کا نام لینا کون سی ممانعت ہے؟ تو کوئی حرج نہیں. اور بڑے تفصیلی جواب اس میں حضرت صاحب نے دیا ہوا ہے کہ درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. صرف قرآنی آیات, اور وہ بھی قرآن کریم کا مقام, مرتبہ, اس کا احترام کے پیش نظر حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا, احادیث میں بھی واضح طور پہ ممانعت موجود ہے کہ رکوع و سجود میں قرآن کریم کی آیات نہیں پڑھی جا سکتی. جی ٹھیک ہے. منصور صاحب ندیم عالم صاحب نے لندن سے یہ سوال پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کیا تلاوت قرآن کریم کے لیے بھی وضو ضروری ہے, اور اگر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ جی تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمیں کسی جگہ کسی حدیث سے یہ ذکر نہیں ملتا کہ وضو کرنا ضروری ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات, یہ حضرت غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے, اٹھے, تو آپ نے بغیر وضو کیے پہلے آپ نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی, اس کے بعد آپ مشق کی طرف گئے جہاں سے پانی لیا اور وضو کیا, اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی. تو گویا صرف نماز کے لیے یہ شرط ہمیں قرآن کریم سے اور حدیث سے ملتی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. چنانچہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, تو تم وضو کر لیا کرو, وہ پھر تفصیل آگے ہے. تو گویا کہ صرف اور صرف اس سے پہلے اس کا ذکر ملتا ہے. بلکہ بعض لوگ زیادہ زور دیتے ہیں اور ناجائز زور دیتے ہیں کہ تم نے لازماً قرآن کریم پڑھنے سے پہلے لازماً وضو کرنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک شخص ایسا ہی آیا اور اس نے کہا کہ وضو کے بغیر جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کریم جائز ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کا ایک مزاج تھا, تو انہوں نے کہا تمہیں یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ کیا تمہیں مسلمہ کذاب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ لازماً جو ہے نا وہ کرنا ہے؟ خیر وہ ان کا اپنا ایک مزاج تھا, لیکن گویا یہ سمجھانے کے لیے کہ ہماری شریعت میں یہ اس کا ذکر نہیں ملتا, ممکن ہے کسی اور شریعت میں اس کا ذکر ملتا ہو کہ تلاوت قرآن کریم سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ منصور صاحب. یہ سوال ہمیں لائق احمد صاحب نے دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کو بذریعہ ڈاک کسی دوسرے ملک میں بھجوا سکتے ہیں؟ ہاں جی, کوئی حرج نہیں, لپیٹ کے اور اس طرح احتیاط کے ساتھ
بھجوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ بعض اوقات یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ تو جائے گا جہاز میں نیچے پڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر سامان نیچے ہوتا ہے, سواریاں اوپر ہوتی ہیں, تو یہ تو عجیب و غریب قسم کا تصور ہے. یہ تو ظاہری جو ہے اس ٹھیک ہے, قرآن کریم کی ظاہری ادب احترام کرنا چاہیے, ورنہ تو جو کئی منزلہ عمارتیں ہیں اس میں لوگ قرآن کریم ہی نہ رکھیں, کیونکہ نیچے والا جو منزل ہے اس کے اوپر لوگ رہتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسی کانسیپٹ نہیں, اس سے تو پھر بہت ساری قرآن کریم کی اشاعت ہی رک جائے, قرآن کریم کی ہم بھیج ہی نہ سکیں کسی کو. اس لیے کوئی بہرحال اس کا ظاہری احترام ضروری ہے. ہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچے, کہیں وہ گندگی نہ لگے, اسے لپیٹ کے اچھی طرح احتیاط کے ساتھ, اور بھیجے جاتے ہیں, آتے ہیں, ہر جگہ ہوتا ہے. جی بالکل. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر کہہ دیا جائے کہ ایسے نہیں کرنا, ہاں جی, یا تو تکلیف ما لا یطاق ہے, جو ممکن نہیں انسان کے لیے کہ اس کو کر سکے. تو اس لیے حوالے سے محترم ظہیر خان صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ قرآن کریم کی اشاعت مقصد ہو تو نیک مقصد ہو, تو اس کے لیے اس طرح کے وہموں میں نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک بڑی تفصیل سے ایک بات بیان کی, اور مجلس شورا میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ قرآن کریم تقسیم کر دو. تو اس زمانے میں چونکہ اس نے تقسیم کرنے تھے سائیکل کے اوپر رکھ کے, تو اس نے کہا جی تقسیم نہیں ہو سکتے. تھوڑی دیر بعد پوچھا گیا کہ تم نے تقسیم کی ہیں کہ نہیں, چند ہفتے بعد اس نے کہا جی تقسیم نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی میں نے سائیکل کے اوپر رکھ کے قرآن کریم تقسیم کرنے ہیں, اگر تو میں قرآن کریم سامنے رکھتا ہوں تو میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں, میں اونچا ہو گیا ہوں, قرآن کریم نیچا ہو گیا, تو میں تقسیم نہیں کر سکتا. اگر میں قرآن کریم پیچھے رکھتا ہوں تو قرآن کریم کو پیٹھ ہو جائے گی, پیچھا ہو جائے گا, تو دونوں طریق مناسب نہیں ہیں, اس وجہ سے میں تو قرآن کریم تقسیم نہیں کر سکتا. تو اس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. ان کا ہمارا مقصد ہے اشاعت قرآن. اشاعت قرآن کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے, اور اس کی عزت کے لیے قرآن کو کوئی پیچھا نہیں ہوتا, بلکہ ہماری جو کمر ہے پیچھا, اس کو بھی تو قرآن کی برکتوں کی ضرورت ہے. تو وہ اس کو پھر کاٹ کے پھینک دیا جائے کہ بھئی اس کو قرآن کی جسم کو برکت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہر جسم کے حصے کو قرآن کی برکت کی ضرورت ہے. اور فرمایا کہ اس طرح کے وہموں کو میں اپنی جماعت میں ہرگز رائج نہیں ہونے دوں گا. اصل میں تو انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال جو ہیں وہ نیت کیا ہے آپ کی. آپ نیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی نعوذ باللہ تحقیر کر رہے ہیں یا اس کا عدم احترام کر رہے ہیں, وہ منع ہے. لیکن اگر قرآن کی عزت مقصود ہے, جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ اس کو اشاعت اس کی مقصود ہے, لوگوں تک پہنچانا, تو کوئی حرج کی بات. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یہ سوالات ہمیں لندن سے بھجوائے ہیں رومانہ صاحبہ نے. رومانہ صاحب جزاک اللہ, آپ کے سارے سوالات مل گئے, ہم سارے آج کے پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے. ایک جو ہے وہ کر لیتے ہیں آج کے پروگرام میں, باقی پھر باری باری جو ہے. تو لیکن آپ کی شرکت کا بہت شکریہ, آپ موسٹ ویلکم. جتنے بھی سوالات ہوں آپ ضرور بھجوائیں, ہم باری باری جو ہے شامل کرتے رہیں گے. غرضہ انہوں نے سوال پوچھا کہ افطاری کے ٹائم میں دعا کرنے کا کیا مطلب ہے. یہ چونکہ ذکر آتا ہے کہ وہ خاص موقع ہے, تو آگے کہتے ہیں کہ ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں اس وقت میں. ہم روزہ کھولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا طریقہ ہے, سجدے میں دعا کی جائے یا ویسے کام کرتے ہوئے دل میں دعا کرتے بات یہ ہے کہ اگر آپ فارغ ہیں تو سجدے میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات. ہاں نماز پڑھنا اس وقت منع ہے, چونکہ نماز سے مراد کے نفل نماز ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک نوافل پڑھنا منع ہے. لیکن آپ سجدے میں دعا تو کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. آپ اگر فارغ ہیں تو سجدے میں دعا کر لیں. آپ فارغ ہیں تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف مسنون دعائیں ہیں, قرآن کریم کی دعائیں ہیں, وہ پڑھ لیں. لیکن اگر آپ روزے کی تیاری میں مصروف ہیں, کھانا بنا رہی ہیں اور کام کریں, تو کوئی حرج نہیں, ساتھ ساتھ ذکر الہی کرتے جائیں. وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دل بیار دست بکار, کہ ہاتھوں سے کام ہو رہا ہے اور دل سے ذکر الہی ہو رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ ذرا آپ بڑے ساتھ ساتھ کام بھی کرتے جا رہے ہیں اور کہ لب بھی ہل رہے ہیں, تو ضرور ساتھ ساتھ ذکر الہی کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ سائن کرتا جا رہا ہوں, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو وہ بھی دعا ہے.
تو باقی دعا آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتی ہیں، مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتی ہیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، جماعت کے لیے، اسلام کے لیے، دنیا کے لیے، جس طرح چاہیں اپنے الفاظ میں اپنے رب کو آپ نے پکارنا ہے، وہ جس طرح چاہیں آپ دعا کریں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اور اگلا سوال جو ہے وہ جو واٹس ایپ پر آڈیو میسیجز ہیں اس میں سے ہم لیں گے. اسٹوڈیو چلتے ہیں، وہاں سے ہم کنٹرول روم سے وہ سوال لیتے ہیں. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاکسار مبارک احمد، برمنگم ساؤتھ. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے کیا ہم اپنے بزرگوں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام پہ قربانی کر سکتے ہیں؟ پلیز ذرا وضاحت کر دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی منصور صاحب. جی بالکل کر سکتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ ایک وصیت کی صورت میں یہ تحریک فرمائی تھی، نصیحت فرمائی تھی کہ دیکھو میری وفات کے بعد بھی میری طرف سے قربانی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ ان کا ذکر احادیث میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے اس کی طرف. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قربانی کے علاوہ بھی ہم ہر چیز جو ہے وہ وفات یافتگان کی طرف سے نیکیاں جاری رکھ سکتے ہیں، صدقات دے سکتے ہیں ان کی طرف سے، مثلاً چندے دیے جا سکتے ہیں. ایک خاتون تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ وفات سے پہلے ان کا ارادہ تھا کہ میں صدقہ کروں، تو وہ کر نہیں سکیں. تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ چاہتی تھیں کہ وہ صدقہ کریں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکیں، ان کو توفیق نہیں ملی، تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں؟ یہ باغ جو ہے یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لازماً کرو، اور اس کا ثواب تمہیں بھی پہنچے گا، اور وہ جو وفات یافتہ خاتون ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا. تو قربانیوں کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور نیکیوں کا بھی. لیکن جیسا کہ یہ میں نے حدیث عرض کی کہ اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک بندے کی خواہش موجود ہو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین جیسے مسلمان نہیں ہیں، نہ انہوں نے کبھی اظہار کیا، اور انسان کہے کہ میں نے ان کے لیے ان کی طرف سے جو ہے نا میں قربانی کر رہا ہوں. تو اس نقطے کو بھی ہمارے خلفاء نے بیان کیا ہے کہ صرف وہی نیکیاں اولاد کے ذریعے سے یا وارثان کے ذریعے سے وہی نیکیاں جاری رہتی ہیں جو وہ اپنی زندگی میں کرتے رہے ہوں یا پھر کرنے کی تحریک کر جائیں اور ان پر ان کا عمل ہو. اگر بالکل کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے یا کوئی ایسا عمل نہیں کر سکے یا ان کا نظریہ یہ درست نہیں تھا یا کبھی اپنی ساری عمر کبھی چندہ دیا ہی نہیں اور بلکہ نظریاتی طور پہ اس کے خلاف تھے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ والدین کی طرف سے وہ جو بچے ہیں وہ ان کی طرف سے صدقہ دے دیں یا چندہ دے دیں. تو خود نیک ہونا بھی ضروری ہے. جزاک اللہ منصور صاحب. یہ کچھ سوالات ہیں ناظرین ہمیں یہ بھجوائے گئے ہیں، موصول ہو گئے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں چونکہ براہ راست اس وقت ان کا روزوں سے یا رمضان سے تعلق نہیں، تو ہم ان کو رکھ لیتے ہیں. آپ کو تسلی کے لیے ہم بتا بھی دیتے ہیں. ملاحت ذوالفقار صاحبہ ہیں، سجیلہ جمیل صاحبہ، تمثیلہ عقیل صاحبہ، تحریم صاحبہ اور سدرۃ المنتہا صاحبہ. آپ لوگوں نے اکٹھے یہ سوالات ہیں بھجوائے ہیں. ان کا اور موضوعات سے تعلق ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ ہم اپنے پروگراموں میں ان کو شامل کر لیں گے. آج ہم خاص طور پہ چاہتے ہیں کہ فوکس کریں روزے کے حوالے سے، جو آپ کی ضرورت کی باتیں ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں. جیسا یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے تنزیلہ فضل صاحبہ دارالنصر سے، اور غالباً یہ مریم گرلز وہ اسکول سے ان کا تعلق ہے کہ کیا روزے کی حالت میں وفات پانے والا شہید ہوگا؟ کب میں حدیث کیوں منسوخ ہے؟ کوئی حدیث میں کوئی ایسا ذکر ہے؟ شہداء کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شہداء کی جو اقسام بیان کی ہیں اس میں یہ تو نہیں ہے. باقی کہ روزے میں فوت ہونے والا شہید ہو، یا بعض لوگ کہتے ہیں جمعے والے دن فوت ہونے والا بڑا بابرکت ہے. اگر اس نے ساری عمر کوئی کام ہی نہیں کیا اور وہ جمعے والے دن فوت ہو گیا ہے
اور تو اس کو جمعہ تو کوئی فضیلت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح رمضان میں فوت ہونے والا شہید، تو شہید کی اپنی مختلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً اس میں جو محسوس ہوتا ہے کہ غیر معمولی تکالیف اٹھا کے جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا۔ لیکن شہادت کے متعلق بھی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ شہادت کی بھی کئی اقسام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی 100 اس کے درجات ہیں اور ہر درجے میں زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے ہر درجے میں۔ تو اس میں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خدمت کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، وہ شہید جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو کیٹیگریز بیان کی کہ ڈوب کے مرنے والا، طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ان کو شہادت کا درجہ دیا، لیکن وہ درجے ان سے مختلف ہیں۔ اور ساتھ یہ کہ وہ دراصل جو تکلیف زیادہ ہو کہ اگر یہ بھی کوئی ایسی غیر معمولی تکلیف کے ساتھ ہوتا، اور رمضان میں لوگ فوت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی شہید بھی ہوئے، تو ایسے لوگ جو عام فوت ہوئے رمضان میں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہو کہ جس میں اسے رمضان میں فوت یا روزے میں فوت ہونے والا جو ہے اس کو شہادت کا درجہ حضور نے دیا ہو۔ بالکل جیسے مطلب زید صاحب نے بتایا کہ کوئی ایسا ایک اصول نہیں ہے، لیکن شہادت کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت پیارا ایک نقطہ بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ شہید ایک آدمی چلتا پھرتا زندہ باقاعدہ، تبھی موت بھی اگر اس کی وفات ہوتی ہے تو پھر بھی وہ ہم اسے شہید کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مقام اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا مقام کون سا ہے، کیونکہ شہید کا ایک مطلب ہے کہ جو شہادت دے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا ایمان کا جو درجہ ہے وہ ایسے اعلیٰ درجے پر ایمان اس کا قائم ہو۔ اور اسی طرح حضرت مسیح نے فرمایا کہ شہید شہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں پہنچائی گئی تمام تکالیف شہد کی طرح میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ تو بڑے پیارے انداز میں حضور نے فرمایا گویا زندگی میں بھی ایک شخص اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، درجے میں پہنچ سکتا ہے، لیکن کیا ہم اس کے ساتھ شہید لگائیں گے یا نہیں، ٹائٹل کے طور پر لگائیں گے کہ نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اور جیسا کہ محمد زید صاحب نے وضاحت کر دی کہ اس طرح کا ہمیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ ایسا شخص جو روزے کی حالت میں فوت ہو اس کے ساتھ شہید کا ٹائٹل لگایا جائے۔ منصوزہ یہ سوال غالباً انڈونیشیا سے کسی دوست نے بھیجا تھا شاید، کہ کیا اعتکاف کرنے والا مسجد کے احاطے کے اندر ہی واقع جم میں ورزش کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو اعتکاف کی حالت ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اعتکاف کی حالت بکلی انقطاع کی حالت ہے، آپ نے عبادت کی طرف توجہ کرنی ہے، آپ نے خدا تعالیٰ کی یاد میں اپنے دن صرف کرنے ہیں، آپ اسپیشل ہر جگہ سے کٹ آف ہو کے اس مقصد کے لیے مسجد کی میں عبادت کی غرض سے بیٹھے ہیں کہ آپ ذکر الہی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن کریم پڑھیں گے، دینی کتابیں پڑھیں گے، حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھیں گے، آپ اس خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو جم جانے کے لیے اور بھی بہت سے جو ہیں وہ وقت موجود ہیں، 10 دن کے، ہاں صرف 10 دن ہے، اس کے علاوہ بھی جم جایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، تو حضرت عائشہ بلکہ گویا کہ مسجد نبوی کا احاطہ ہی تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کانا لا يدخل البیت الا لحاجت الانسان، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں صرف ضروری انسانی حاجات کے لیے آیا کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں آیا کرتے۔ جو جم جانا بے شک مسجد کے احاطے میں بھی ہو، جم جانا جو ہے وہ بنیادی انسانی حاجتوں میں سے نہیں ہے، اور اگر مسجد کے احاطے میں اگر بیڈمنٹن کورٹ بن جائے تو کیا وہ وہاں پہ وہ کھیلنا شروع کر دے گا؟ وہ اس طرح اور جم کر کے تو دیکھیں اس کا اگر اتنی ورزش کی ہے پھر اثر ہوگا، اس کی تھکاوٹ ہوگی، پسینہ ہوگا، تھکاوٹ ہوگی، نیند آئے گی۔ تو جب چھوڑ کے اس لیے آگے ہیں تو بہتر یہی ہے۔ اب ہر چیز جو ہے وہ حلال حرام میں نہیں نظر آتی، اور یہ حاجات ضروریہ میں اور یہ بنیادی ان چیزوں میں سے نہیں ہے، اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ کوئی جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اگلے ہفتے اسی وقت یعنی 3 بجے GMT، 4 بجے UK ٹائم
اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 8 بجے رات انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہفتے کے دوران بھی آپ آڈیو میسیجز یا لکھ کر ای میل کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے ہمیں اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو پروگرام میں جو ہے وہ جگہ دیں گے، حصہ بنائیں گے، جوابات آپ علماء کرام سے سن سکیں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔